دنیا جو جو ترقی کی منازل کو طے کر رہی ہے، لوگ آئے روز نت نئی ایجادات کر رہے ہیں، نئی سے نئی تحقیق کر کے امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے نئی نئی مباحث کو کھول رہے ہیں، لیکن عقائد اور فکر کے اعتبار سے ہم اسی دور کے اندر ہیں جو آج سے 200 سال قبل یا 100 سال قبل ہمارے آباء و اجداد کے اندر افکار اور نظریات تھے۔ آج بھی ہم میں سے الا ما رحم ربی لوگ انہی افکار، انہی نظریات کے اوپر، فکر کے اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے، بات چیت کرنے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اللہ اگر ہم سب کو سمجھ دے تو اور بات ہے، نہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا ابھی بھی عقیدہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت اپنے بازو کے اوپر ایک امام ضامن کو باندھ لیا جائے، ادروائز اگر اس کو ہم نہیں باندھتے ہیں تو راستے میں نظر لگ جائے گی اور جس کام سے ہم جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہو۔ مسلمان سفر شروع کرتا ہے اور اس کے سفر اسفار میں بلی گزر جائے تو یہ سفر کو روک کے ٹوک کے واپس گھر آ جاتا ہے، یہ سفر منحوس ہے، میرے راستے کو بلی نے کاٹ دیا۔ کالا کتا سامنے سے گزر جائے پھر اس سفر کو، اس تجارت کے سامان کو، اس کاروبار کو منحوس سمجھتا ہے، وہ کام اس کو سرے نہیں چڑھاتا، اس کام کو مکمل نہیں کرتا، یہ کام منحوس ہے۔ محرم شروع ہوا تھا تو مسلمانوں نے گلیوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں کے اندر سر عام ایسی عبادات کی ہیں کہ جن کا سرے سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم ہم نے ماتم کے لیے، افسوس کے لیے، آہو بکا کے لیے، چیخو پکار کے لیے، شور شرابے کے لیے مختص کر دیا۔ جو محرم گزرا تو سفر شروع ہوتا ہے، سفر کو ہم نے منحوس کہہ کے ماہ سفر کے اوپر نحوست کو ڈال دیا، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطہرہ میں کسی ایک دن کو، کسی ایک مہینے کو، کسی صدی کو، کسی لمحے کو منحوس قرار نہیں دیا۔ حلال حرام کا اختیار جیسے اللہ کی ذات کے پاس ہے، ویسے ہی کسی وقت کو یا کسی گھڑی لمحے کو منحوس کہنے یا نہ کہنے کا اختیار بھی صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے، کسی مسلمان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ آخر جی ماہ سفر شروع ہوتا ہے تو ماہ سفر منحوس ہے، بھائی میرے پاس، آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ ہم ماہ محرم کو افسوس کا مہینہ بنا دیں، اس کو جو ہے وہ منحوس کہہ دیں، ربیع الاول کو اس کو کوئی اور نام دے دیں، رجب کے اندر کنڈوں کا نام دے دیں، پورے سال میں سے 6 مہینوں کو متاثر کر کے چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کے لیے ایکٹیویٹیز، مسلمانوں کے لیل و نہار، مسلمانوں کے کرنے کے کام، اس میں سے تو پھر ہم یوں کرتے کراتے۔ اسلام کا ایک ایک دن 12 مہینوں میں سے آپ کھول کے دیکھیں، کسی نہ کسی دن میں کسی مسلمان کی، کسی صحابی رسول کی، کسی پیغمبر کے دین کے ماننے جاننے والے کی شہادت ہوئی ہوگی، کسی نہ کسی دن میں کسی مسلمان نے قربانی پیش کی ہوگی، کسی دن بڑا سانحہ اس امت کے اندر پیش آیا ہوا ہوگا۔ یوں تو پھر 360-65 دن ہم ان کو اسی طرح نام دے دے کے پھر یوں بند کر کے رکھ دیں گے۔ قطعاً طور پہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے کسی دن کو، اللہ کے بنائے ہوئے کسی مہینے کو وہ منحوس کہے یا منحوس سمجھے۔ یہ ہمارے من کی باتیں ہیں، ہمارے دل کی باتیں ہیں، قرآن مجید میں اس جیسا کوئی بیان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر۔ ہمارے یہاں پہ بڑی بڑی نظمیں لکھی جاتی ہیں، الو بول دینے سجیاں ویلیاں تے، الو منحوس ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، الو منحوس نہیں ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب نے الو کو پیدا کیا، الو منحوس نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہو سکتی الا کہ رب نہ چاہے، رب چاہے تو کوئی بیماری متعدی ہو سکتی ہے،
رب نہ چاہے تو کسی ایک انسان کی بیماری کسی دوسرے کو لگ سکتی نہیں۔ کورونا جب یہ بہت سیانہ کورونا جو ہے نا، جو رمضان میں آتا ہے اور مسجدوں میں آتا ہے، جب یہ شروع میں آیا تھا نا، ہم نے پھر اس کے اوپر 2-3 خطبات دیے تھے کہ رب نہ چاہے تو کبھی بھی کسی انسان کو دوسرے انسان سے بیماری نہیں لگ سکتی، اور جس کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری لگتی ہے وہ بھی میرے رب کے حکم سے لگتی ہے۔ اگر رب کا حکم شامل نہ ہو بیماری کسی سے کسی کی طرف متعدی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بدشگونی لینا بھی جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بدشگونی کیا ہے؟ سفر شروع کرتا ہے، راستے سے بلی سامنے سے گزر جاتی ہے، لوٹ کے گھر آ گیا، کہتا ہے جی بلی گزر گئی ہے، یہ تو سفر منحوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی ہے، نہ بدشگونی لینے کا ہے اور نہ ہی الو منحوس ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا سفرا، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے اندر شادی نہیں کرو۔ محرم افسوس کا تھا، سفر منحوس ہے۔ 2 مہینے تو فارغ، باقی 10 رہ گئے ہیں، 10 میں سے 1 رمضان گیا، پھر ایک اور، اسی طرح کرتے کرتے مسلمانوں کی خوشیوں کو قید کر دو، ان کو کوئی دن سیلیبریٹ نہ کرنے دو۔ نہ جانے کس طرف چل نکلے ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے واضح الفاظ ہیں ولا سفرا، لوگوں سفر منحوس نہیں ہے، نہ نحوست، الو کے اندر نحوست ہے، نہ ماہ سفر کے اندر نحوست، اس کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ ان جابر بن عبداللہ، دوسری حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی حاجت کے لیے اپنی ضرورت کو اس لیے رد کر دیتا ہے، اپنے سفر کو اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اس نے بدشگونی لی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقد اشرکا، گویا اس نے شرک کر دیا۔ راستہ چلنے کا ہے، جس راستے سے آپ گزر رہے ہیں اللہ کے پیدا کی ہوئی دیگر مخلوقات بھی اسی سے گزر رہی ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا جس راستے سے میں چل رہا تھا بلی گزرے تو وہ راستہ ہی منحوس ہو گیا یا وہ کام منحوس ہو گیا۔ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 کوتاہیاں، 4 ایسے عمل، 4 چیزیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیت، جو پہلے ادوار جو پہلے دور گزر چکے ہیں، جاہلیت کے زمانے کی چیزیں، وہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو جاہلیت میں پائی جاتی تھیں، وہ میری امت میں بھی رہیں گی، میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں۔ میرا فرض یہ ہے حدیث پڑھ کے سنانا آپ کو، آپ کا فرض یہ ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے ان کو چھوڑ دینا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الفخر فی الاحساب، اپنے خاندان کو، اپنے حسب نسب کو اونچا سمجھنا، اپنی برادری کو، اپنے قوم اور قبیلے کو اونچا سمجھنا، اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے خاندان اور حسب و نسب میں تان کرنا۔ یہ 2 چیزیں، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، مدد طلب کرنا، شرک کے عقیدے کے اوپر رہنا، 3 چیزیں۔ اور آپ فرماتے ہیں والنیاحہ، اور 4تھی چیز یہ ہے نوحہ کرنا، مصیبت آئے تو ماتم کرنا، مصیبت آئی تو گلے کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، ہائے وائے کرنا، آوازیں لگانا، جاہلیت کی پکارنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں میری امت چھوڑے گی نہیں اور میری امت ان کے اوپر رہے گی۔ اسی لیے ہمارا فرض اور حق یہ ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر لہ، جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی نکالی گئی، اور من تکہن او تکہن لہ، جو کاہن بنا یا جس کے لیے کہانت کی گئی، اور تیسری چیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من تسحر او تسحر لہ، جس نے جادو کیا یا جس نے جادو کروایا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان 3 لوگوں کا میں محمد کریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس جاہلیت والے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث، نبی رحمت فرماتے ہیں من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی کے پاس آیا، نجومی کے سامنے ہاتھ کرتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے، فسألہ عن شیء، اس سے سوال کرتا ہے،
لم تقبل لہ صلاۃ 40. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی نجومی کے پاس آ کے ہاتھ دکھایا، اس سے کسی چیز کے بارے میں، قسمت کے حال احوال کے بارے میں سوال کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. ہم تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتا ہے اس کی بھی 40 دن قبول نہیں ہوتی، جو کسی نجومی کے پاس جاتا. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی نبض کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس آیا، یا کسی جادوگر کے پاس جو سڑک کے کنارے بیٹھ کے سارا دن سڑک کی خاک چھان کے 20 30 50 100 لوگوں سے لے کے اپنی روزی کو سیدھا کر رہا ہے، اس کے پاس آ کے اپنی قسمت کا ہاتھ معلوم کرنے کے لیے، حال احوال معلوم کرنے کے لیے ہاتھ دکھاتا ہے، اور جو اس نے پھر بات کہی اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، گویا وہ کافر ہو گیا، اس نے محمد کریم کی شریعت کے ساتھ کفر کر دیا. اتنا گندا شرک اس امت میں موجود ہے. نوح علیہ السلام کی قوم تاریخ کے عالم کے اندر بدترین مشرک معروف ہے. آج جو ہمارے اندر شرک موجود ہے، قوم نوح کے مشرکین آ کے اگر ہماری حالت دیکھیں، جس ذلت اور پستی کے اندر ہم اترے ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم آ کے یہ حالات ہمارے دیکھے، وہ یہ پکار اٹھے یہ ہم سے بھی بڑے مشرک ہیں. مکان بنایا کروڑوں لگا کے، اس کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھتا ہے، نظر نہ لگے. SUVs پراڈو گاڑیاں مہنگی مہنگی خریدتا ہے، ان کے پیچھے بچے کا ٹوٹا ہوا جوتا باندھتا ہے. تیرے مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ٹوٹے جوتے کی ضرورت ہے، تیرے مکان سے وبائیں ابتلائیں ٹالنے کے لیے کالی ہنڈیا کی ضرورت. اگر یہ سب کرنا تھا محمد کریم پر ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا تھی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا